السلام علیکم. پچھلی دفعہ ہم نے گراف کلرنگ پرابلم کے حوالے سے کچھ کاروائی کی تھی اور اس کی میں نے اپلیکیشنز اصل میں آپ کو زیادہ دکھائی تھی تاکہ اس چیز کا احساس ہو کہ یہ گراف کلرنگ پرابلم جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے اور کیسی ویریڈ قسم کی پرابلمز ہیں. میپ کلرنگ تھی, وہ فش ٹینک والی مثال میں نے آپ کو دکھائی, اور سیلولر کمیونیکیشن میں فریکوینسی ری یوز کی بات دکھائی. ایسی کئی اپلیکیشنز ہیں جس میں یہ گراف کلرنگ پرابلم سامنے آتی ہے, یعنی کہ آپ اپنی پرابلم جو ہے اس کو گراف میں کنورٹ کر دیں اور اس کنورژن کی بنا پہ جو صورتحال سامنے آئے گی وہ پرابلم پہ یہ بن جاتی ہے کہ آپ نے گراف میں ورٹیسز کو کلر کرنا ہے ود دا کنسٹرینٹ کہ ایک ورٹیکس کو اگر آپ نے ایک رنگ دے دیا تو اس کے ساتھ جتنے ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہیں وہ رنگ نہیں رکھ سکتے, وہ رنگ کلیش نہیں ہو سکتا. ہاں, اگر وہ ورٹیکس کسی اور ورٹیکس کے ساتھ نہیں جڑا ہوا تو وہ دوسرا ورٹیکس جو ہے بے شک یہ رنگ رکھ لے. تو پرابلم کچھ یوں بنی کہ گیون اے گراف, انڈائریکٹڈ گراف, اور لیٹس سے وہ پلینر بھی ہے, واٹ از دا منیمم نمبر آف کلرز ریکوائرڈ ٹو کلر دا گراف. اس حوالے سے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ 4 رنگوں کی بنا پہ آپ پلینر گرافس ہیں ان کو کلر کر سکتے ہیں. یہ چیز پروو ہو چکی ہے. ایک بڑا فیمس یہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرابلم تھی کافی عرصے سے, 200-300 سال سے, کہ گیون اے گراف, اے پلینر گراف, واٹ از دا منیمم نمبر آف کلرز ریکوائرڈ ٹو کلر دا گراف سچ دیٹ نو 2 vertices ہیو دا سیم کلر. ایونچولی یہ پروف جو ہے یہ یونیورسٹی آف الینوائے کے 2 پروفیسرز نے پروف کیا تھا, اور اس کے بعد ریسنٹلی 97 میں اس کا ایک اور بہتر پروف بھی سامنے آیا ہے. لیکن یہ ہے بات 4 رنگوں سے. کوشچن یہ ہے کہ کیا ایک گراف 3 کلر سے کلر کیا جا سکتا ہے یا 3 کلربلٹی پرابلم, یعنی ایک گراف میں صرف 3 رنگ استعمال کر کے کیا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ تمام ورٹیسز کو یہ 3 رنگ دیتے جائیں اور کنڈیشن یہ سیٹسفائی ہوتی رہے کہ کوئی 2 ورٹیسز جو ایڈجیسنٹ ہیں, یعنی کہ ان کے درمیان اگر ایج ہے تو پھر ان کے کلر جو ہیں وہ مختلف ہیں. اس کی مثال میں نے آپ کو فش ٹینک والی دکھائی تھی, اور اس کے بعد وہ فریکوینسی ایلوکیشن جس میں اگر 2 ڈسٹینس اوے ری یوز والی پرابلم ہو تو وہاں پہ 3 فریکوینسی سے کام چل جائے گا. لیکن جہاں ہم نے دیکھا کہ اگر 3 ڈسٹینس اوے کی کنڈیشن سیٹسفائی کرنی ہے تو پھر 3 رنگوں کی مدد سے فریکوینسی ایلوکیشن پرابلم نہیں حل ہوتی. ہم نے اصل میں یہ ساری بات اس لیے نہیں شروع کی تھی کہ گراف کلرنگ پرابلم کیا ہے. ہم یہ چیز دیکھنا چاہتے تھے کہ ہماری وہ جو این پی کمپلیٹ سیٹ ہے جس میں پرابلمز ایسی ہیں کہ ایک پرابلم جو ہے وہ دوسرے میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا ریڈیوس ہو جاتی ہے یا ٹرانسفارم ہو جاتی ہے, اور دوسرا یہ کہ ان پرابلمز کا جو حل ہے یا سولوشن اگر ہمارے سامنے رکھی جائے تو ہم اس کو پولینومیل ٹائم میں ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم نے یہ نالج استعمال کر کے یا یہ کنڈیشن استعمال کر کے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ فرض کریں ہمارے پاس ایک نئی پرابلم آئی ہے اور ہم بجائے یہ کہ اس کا پولینومیل ٹائم الگوریدم ڈھونڈیں, ہمیں شک ہوا ہے کہ اس کا پولینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ہے. تو بجائے ہم ڈھونڈتے پھریں کہ وہ پولینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ہے یا ہے تو کون سا ہے, ہم اب یہ پروف کریں گے کہ جتنی مرضی کوشش کر لو اس نئی پرابلم کا حل جو ہے وہ پولینومیل ٹائم میں نہیں آئے گا. اور اس کے لیے جو کاروائی ہم وہ یہ کریں گے کہ ایک نون پرابلم جو کہ این پی کمپلیٹ ہے, جو کہ اس کیس میں اب ہماری یہ 3 کلر پرابلم ہو جائے گی. اس کے بارے میں فی الحال ہم یہ کہیں گے کہ یہ نان پولینومیل ٹائم یعنی کہ پولینومیل ٹائم الگوریدم نہیں اس کے لیے اویلیبل, اور یہ ویریفائیبل بھی ہے. یہ وہ نان پرابلم ہوگی اور اس کو ہم ریڈکشن کے ذریعے پروف کریں گے کہ ایک نئی پرابلم جو میں اب آپ کے سامنے پیش کروں گا تھوڑی دیر میں وہ بھی پولینومیل ٹائم سالویبل نہیں ہے, بلکہ ہم شو کریں گے کہ وہ این پی کمپلیٹ سیٹ میں شامل ہے. The 3-color problem will play the role of A, which we strongly suspect to be not solvable in polynomial time. And for our problem B, consider the following problem. وہ following problem یہ ہے, given a graph G, V, E, we say that a subset of vertices V prime, which is a subset of V,
forms a clique if for every pair of vertices u comma v in v prime the edge exists u comma v in v prime, that is the subgraph induced by v prime is a complete graph. جب میں نے یہ کاروائی شروع کی 3 کلر والی بات، تو وہاں پہ اصل مسئلہ یا جو چیز ہم ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ این پی کمپلیٹنس، اس انفارمیشن کو استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک نئی پرابلم آئے جس کے بارے میں آپ کو بڑی اسٹرانگ سسپیشن ہے کہ شک ہے کہ یہ این پی کمپلیٹ ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوشش کرو این پی پولینومیل ٹائم الگوریتم نہیں ملے گا، یہ چیز ثابت کرنے کے لیے ہم کریں گے یہ کہ ایک نون این پی کمپلیٹ پرابلم کو لیں گے اور اس کو کنورٹ کریں گے یا ریڈیوس کریں گے، اور اس ریڈکشن سے ہمیں یہ جو ان نون پرابلم ہے پولینومیل ٹائم الگوریتم کے حوالے سے وہ مل جائے گی. تو وہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اے جو ہے وہ نون پرابلم ہے جس کے بارے میں ثابت ہو چکا ہے کہ وہ این پی کمپلیٹ ہے، اور بی جو ہے یہ ہماری ان نون پرابلم ہے جس کے بارے میں ابھی ہمیں شک ہے. اب ان مثالوں کو دیکھتے ہوئے جو نون پرابلم اے ہے وہ بنی 3 کلر گراف پرابلم، جس کے بارے میں پروو ہو چکا ہے کہ اس کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتم نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے اس کو حل کرنا ہے تو ایکسپونینشیل ٹائم لگے گا، اور ایکسپونینشیل ٹائم کے بعد شاید آپ کو 3 کلر جو سولوشن ہے وہ نہ ملے، یا یہ چیز سامنے آئے کہ اصل میں یہ پرٹیکولر گراف جو ہے یہ 3 رنگوں کی مدد سے کلر نہیں کیا جا سکتا. اب یہ ہماری ہوئی اے اور بی. یہ جو بی پرابلم ہے اس میں ہم جو کلیک کور پرابلم کہلائی جاتی ہے اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ہم ایک گراف کو لے کے ان کے ورٹسیز کے سب سیٹس بنائیں گے. ان سب سیٹ کو میں نے وی پرائم کہا ہے، اور ہر سب سیٹ جو ہے اس میں جتنے ورٹسیز ہوں گے وہ اکیلے اگر ان کو آپ لیں تو وہ ایک کمپلیٹ گراف بنیں گے. آئیے میں اب آپ کو اس پرابلم کو تفصیلاً ذرا دکھاتا ہوں، تصویر سے بھی اور میتھمیٹکلی بھی. The clique cover problem. Given a graph G and an integer k, can we find k subsets of vertices v1, v2 through vk such that the union of all subset vi is equal to v and that each vi is a clique of G? اب یہ میتھمیٹیکل ڈیفینیشن پرابلم کی دیکھ لیجیے. آپ کے پاس ایک گراف ہے، آپ کو میں ایک k انٹیجر دیتا ہوں. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ گراف کے جتنے ورٹسیز ہیں ان کے سب سیٹس بنانے ہیں، اور ان سب سیٹس کو آپ نام دیں v1 v2 سے لے کے vk، یعنی کہ k سب سیٹس بنانے ہیں. اور چونکہ یہ سب سیٹس گراف کے ورٹسیز سے بنے ہیں تو ان کی جو یونین ہے vi، یہ کیپٹل vi، وہ برابر ہوگی ٹوٹل نمبر آف ورٹسیز، یعنی کہ آپ کے وہ جو سیٹ v ہے شروع میں گراف کا. لیکن ہر vi کی یہ پراپرٹی ہے کہ vi is a clique of G. یہ کلیک جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو ورٹسیز ہیں ان کے درمیان ایجز اس طرح ہیں کہ وہ ایک کمپلیٹ گراف ہے. یاد ہے کمپلیٹ گراف کی کیا ڈیفینیشن تھی؟ آئیے یہ تصویری خاکے سے بھی دیکھ لیں. یہاں پہ اب میں نے ایک گراف دکھایا ہے جس میں ورٹسیز تو ہیں اور ایجز بھی ہیں، البتہ اس میں میں نے کلیک کور اب آپ کو دکھایا ہے آف سائز 3. اس میں ٹوٹل ورٹسیز ہیں 1 2 3 4 5 6 7 اور 8. یہ ان کے درمیان ایجز ہیں. اب کیا میں نے یہ ہے کہ ان کو میں نے 3 سیٹس میں ڈیوائڈ کیا ہے. ایک سیٹ یہ ہے، ایک سیٹ یہ ہے، اور ایک سیٹ یہ ہے جو میں نے فی الحال رنگوں کی مدد سے دکھایا ہے. یہ کور جو ہے یہ 3 ہے، لیکن اب آپ ہر سیٹ کو دیکھیے، صرف اس سیٹ کو دیکھیے. اس میں دیکھیے کہ یہ کمپلیٹ گراف ہے. یہ 4 ایجز کے درمیان ہر طرح سے 4 ورٹسیز کے درمیان ایجز اس طرح ہیں کہ ہر ورٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے بقیہ ورٹسیز سے. اس کو دیکھ لیں، یہ بقیہ 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. اس کو دیکھ لیں، یہ بھی بقیہ 3 کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یعنی کہ یہ جو سب گراف ہے ان ورٹسیز سے جو بنا ہے یہ کمپلیٹ ہے. اسی طرح اس کو دیکھ لیجئے، ان 3 ورٹسیز کے درمیان جو گراف بنا ہے جو کہ ایکچولی ایک پورے بڑے گراف کا ایک سب گراف ہے وہ بھی کمپلیٹ ہے، کیونکہ ہر ورٹیکس جو ہے وہ بقیہ دوسرے ورٹسیز کے ساتھ فلی کنیکٹڈ ہے. اس کو دیکھ لیں، اس کو دیکھ لیں، یا یہ اس کو دیکھ لیں.
اور فائنلی یہ اکیلا. شیورلی ایک سنگل نوڈ جو ہے یہ کمپلیٹ گراف ہے کیونکہ وہ تو اب اکیلا ہی ہے تو اپنے ساتھ وہ فلی کنیکٹڈ ہے. اس گراف میں اب جو چیز ہے وہ یہ کہ اس میں 3 کلیکس ہیں، یعنی کہ یہ والی اور یہ والی. ٹھیک ہے، ان کے سائزز مختلف ہیں. اور یہ بھی دیکھیے کہ اگر میں ان 3 کلیکس کو یونین کروں تو ٹوٹل نمبر آف ورٹیسز جو ہیں وہ برابر ہیں گراف میں جتنے ورٹیسز ہیں. یہ نہیں کہ میں نے ایڈیشنل ورٹیسز اس میں ڈالے ہیں. اور دوسرا یہ سوال کہ کیا اس میں 3 سائز کا کلیک کور، دیکھیں کلیک ایک چیز ہے، کلیک کور ایک اور چیز ہے، کہ کیا میں اس گراف کو 3 کلیکس میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں. اس کیس میں جو آنسر ہے وہ اب یس نکلا ہے. یہ ہماری پرابلم بی ہے جو کہ ان نون ہے اس حوالے سے کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں کہ کیا کلیک کور پرابلم کے لیے ایک پولینومیل ٹائم الگوریتھم اویلیبل ہے کہ نہیں. یہ جو کلیک کور پرابلم ہے اس کی جو ویریفائبلٹی والا معاملہ ہے وہ ہم پولینومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں. البتہ یہ نہیں ہمیں پتا کہ اس کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتھم ہے کہ نہیں. اب اگر آپ کوشش کریں تو ڈھونڈنے کی بھی کوشش کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک پولینومیل ٹائم الگوریتھم بنانے کی کوشش کریں. لیکن جیسے کہ میں نے کہا ہمیں شک ہے کہ اس کے لیے پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں ہے. اس شک کو ہم کیسے دور کریں گے؟ وہ ہم اب ریڈکشن کے ذریعے، اور اس میں ہم اس نالج کو استعمال کریں گے کہ 3 کلر پرابلم جو ہے وہ نان سالویبل ہے ان پولینومیل ٹائم. وہ پروو ہو چکی ہے کہ وہ این پی کمپلیٹ ہے. اس سے ہم کسی طرح کلیک پرابلم جو ہے نکال لیں گے، یعنی کہ ریڈکشن یا ٹرانسفارمیشن سے ہم اس کو نکالیں گے. اور اگر ہم یہ کر پائے اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ یہ جو ٹرانسفارمیشن اگر ہم پولینومیل ٹائم میں کر لیتے ہیں تو پھر یقیناً یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ چونکہ 3 کلر پرابلم پروو ہو چکی ہے این پی کمپلیٹ، اس کا مطلب ہے کہ کلیک پرابلم جو ہے، کلیک کور پرابلم، وہ بھی این پی کمپلیٹ ہے. The clique cover problem arises in applications of clustering. We put an edge between 2 nodes if they are similar enough to be clustered in the same group. We want to know whether it is possible to cluster all the vertices into K groups. یہاں پہ اب وہی بات کہ میں نے صرف پرابلم آپ کے سامنے پیش نہیں کی بلکہ میں تھوڑا سا اس کا جواز بھی پیش کر رہا ہوں ایپلیکیشن کے حوالے سے کہ یہ کلیک کور پرابلم جو ہے یہ کہاں پہ آتی ہے. اور اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ جہاں پہ آپ نے یہ گروپنگ کرنی ہو یا کلسٹرنگ کرنی ہو وہاں پہ یہ استعمال ہوتی ہے. We put an edge between 2 nodes if they are similar enough to be clustered in the same group. یہ آپ کھیل میں کر سکتے ہیں یا کسی اور جگہ فیکٹری ہے وہاں پہ آپ نے گروپس بنانے ہیں. اور جو کوشچن ہم پوچھ رہے ہیں کہ we want to know whether it is possible to cluster all the vertices into K groups. اب آئیے ان دونوں کو اب لے کے ہمارے پاس 3 کلر پرابلم ہے اور ہمارے پاس کلیک کور پرابلم ہے. ہم اب ثابت کریں گے کہ 3 کلر پرابلم کے این پی کمپلیٹ ہونے کی بنا پہ اور اس کے ریڈیوسیبل ہونے کی بنا پہ یہ کلیک کور پرابلم جو ہے یہ بھی این پی کمپلیٹ ہے. Suppose you want to solve the clique cover problem, but after a while of fruitless effort, you still cannot find a polynomial time algorithm for the clique cover problem. How can you prove that clique cover is likely to not have a polynomial time solution? یہ میں نے سوال پوچھا ہے. You know that 3 color is NP complete and hence experts believe that 3 color is not in the set P. یعنی کہ اس کے لیے کوئی polynomial time algorithm نہیں. You feel that there is some connection between the clique cover problem and the 3 color problem. Thus, what we want to show is that because 3 color is not in P, we will show or we would like to show or we would like to show that it follows that the clique cover problem is also not in P. یہ میں اب باتیں جو کہہ رہا تھا ان کو میں نے فارملی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. Both problems involve partitioning the vertices into groups. In the clique cover problem, for 2 vertices to be in the same group, they must be adjacent to each other. یہ جو گروپنگ والی بات میں نے کی ہے کہ جب وہ سب گراف بنتے ہیں اور وہ کمپلیٹ ہوں
تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایڈجیسنٹ ورٹیسز ہوں گے تو تب ایک سب گراف میں آئیں گے، اور پھر یہ بھی کہ ایک ورٹیکس اور بقیہ اس سب گروپ کے ورٹیسز جو ہیں وہ تمام آپس میں لنکڈ ہیں. In the three color problem, for two vertices to be in the same color group, they must not be adjacent. یہاں پہ اب الٹ ہے کہ اگر 3 color problem میں ایک vertex اور دوسرا vertex جو ہے وہ دونوں neighbors ہیں یعنی کہ adjacent ہیں، تو پھر ان کا کلر جو ہے وہ سیم نہیں ہو سکتا، یا اگر 2 vertices کا کلر سیم ہونا ہے تو then they must not be adjacent. یعنی کہ in some sense the problems are almost the same but the adjacency requirements are exactly reversed. یہاں سے اب اصل میں وہ کنورژن والی کاروائی شروع کر رہا ہوں، اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ یہ گروپنگ والا آئیڈیا کلیک کور میں اور کلرنگ والا آئیڈیا 3 کلر پرابلم میں اصل میں ایک جیسے ہی ہیں. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اگر 2 ایڈجیسنٹ ورٹیسز ایک گروپ میں آئیں گے تو وہ کلیک کور کی ایک شرط ہوگی، لیکن اگر 2 ورٹیسز آپس میں ایڈجیسنٹ ہیں تو ان کے کلرز ایک جیسے نہیں ہو سکتے. یہ 3 کلر پرابلم کی کنسٹرینٹ ہوگا. تو لگ یہ رہا ہے کہ دونوں ہیں تو برابر، البتہ ایک میں ایڈجیسنسی کا ہونا ضروری ہے کلیک کور میں، اور دوسرے کیس میں ان کا ایڈجیسنٹ نہ ہونا شرط ہے کلرنگ پرابلم میں. We claim that we can reduce the 3 coloring problem into the clique cover problem as follows. Given a graph G for which we want to determine its 3 colorability problem, output the pair G bar, 3, where G bar denotes the complement of G, and feed the pair G bar, 3 into a routine for the clique cover. اب یہ جو کنورژن ہے وہ اس طرح ہے کہ اگر ایک گراف جو ہے اس کو آپ کلر کرتے ہیں تو اس گراف کو لے کے اس کا کمپلیمنٹ بنائیں. یعنی کہ اگر 2 ورٹیسز میں ایج تھا تو اس کے کمپلیمنٹ میں وہ ایج نہیں ہوگا. اور یہاں پہ ہم چونکہ ایک خاص مثال لے رہے ہیں کہ ایک گراف جو ہے وہ 3 کلرز سے کلربل ہے، تو اس کی ایکویولنٹ پرابلم جو بنے گی وہ یہ ہوگی کہ جو جی بار ہے اس میں کیا 3 کلیک کور آنسر ہے کہ نہیں. یعنی کہ جی بار میں کیا میں ورٹیسز کو ایگزیکٹلی 3 سب سیٹس میں ڈیوائڈ کر سکتا ہوں جس میں ہر سیٹ جو ہے وہ کلیک ہوگا. جی اور جی پرائم کا معاملہ تو سمپل ہے کہ جی جو ہے وہ گراف ہے. جی پرائم میں نے اس گراف میں جتنے ایجز موجود تھے ان کو نہیں شامل کیا اور جتنے ایجز نہیں تھے ان کو میں لے آیا. البتہ یہ 3 کی اہمیت دیکھ لیجئے کہ 3 کلر پرابلم میں 3 کا مطلب کیا تھا کہ گراف کو 3 رنگوں کی مدد سے آپ رنگ سکتے ہیں کہ نہیں. جب یہ میں کلیک کور پرابلم بنا رہا ہوں تو اس میں جی بار تو کمپلیمنٹ ہے اس کا، لیکن یہ 3 کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایگزیکٹلی 3 کلیکس میں ڈیوائڈ کرو، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. تو یہ ایک لحاظ سے ایک ڈیسیژن پرابلم ہے کہ کیا جی بار گراف جو ہے اس کو 3 کلیکس میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں. اس کا یس نو آنسر بتاؤ. اگر یہ ممکن ہے تو پھر ایک لحاظ سے ہم نے یہ چیز پروف کر دی کہ جو گراف کلرنگ پرابلم ہے وہ اصل میں کلیک کور پرابلم میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اور چونکہ گراف کلرنگ پرابلم کا آنسر جو ہے ہم سولوشن اس کی پالینومیل ٹائم میں نہیں ڈھونڈ سکتے، تو کلیک کور کے لیے بھی ہم سولوشن پالینومیل ٹائم میں ڈھونڈ نہیں سکتے. 3 کلر گراف کو ہم پالینومیل ٹائم میں ویریفائی کر سکتے ہیں اگر کوئی سولوشن دے، اور شیورلی ہم کلیک کور کو بھی ہم پروو کر سکتے ہیں اس کی سولوشن کو پالینومیل ٹائم میں کہ آیا یہ کلیک کور جو ہے یہ واقعی سائز کے ہے کہ نہیں. آئیے اس کی مثال دیکھتے ہیں. یہاں پہ اب میں نے ایک گراف دکھایا ہے جی، جس کے بارے میں میں نے یہ بھی لکھ دیا ہے کہ یہ 3 کلربل ہے، بلکہ میں نے وہ 3 رنگ جو ہیں استعمال کر کے ان کے ورٹیسز کو 3 ایکچولی گروپس دیکھا جائے تو ڈیوائڈ کر دیا ہے کہ یہ 3 جو ہیں یہ ریڈ ہیں، یہ 2 گرین ہیں، اور یہ 3 جو ہیں اپنا پنک کلر رکھتے ہیں.
اب اگر میں اس گراف کو کسی اور طریقے سے کلر کرتا تو شاید یہ رنگ اس طرح نہ آپ کو نظر آتے. ایکچولی اس کو اس طرح کرنے کی سمپلی ایک وجہ ہے کہ میں اس کو کلیک کور کے ساتھ ایسوسیٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو میرا اوریجنل گراف ہے. پہلے اس گراف کو رنگوں کے بغیر دیکھیں. اس میں نے یہ کیا ہے کہ جہاں جہاں ایک ایج ہے وہاں پہ میں نے ایج نہیں ڈالا, اور جہاں پہ ایج نہیں ہے وہاں پہ میں نے ایجز ڈال دیا ہے. تو یہ اس کا ٹوٹل کمپلیمنٹ بن گیا ہے. فرض کریں ان دو ورٹسز کے درمیان ایج تھا, یہاں پہ نہیں ہے. اس ورٹیکس کا اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس ورٹیکس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اس کے ساتھ, اور یہ تمام ورٹسز کے ساتھ لنک یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے وہ سارے لنکس میں نے ڈال دیے ہیں. یہ یہاں تک چل رہا ہے, جس کی بنا پہ یہ گراف میں ایجز کافی زیادہ نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں ایجز جو تھے وہ کافی تھے. اب چونکہ یہ گراف جو ہے یہ 3 رنگوں سے میں کلر کر سکتا ہوں, یہاں پہ اگر میں کسی الگوریدم سے یہ کلیکس نکال سکوں, اب یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ الگوریدم ہے کیا, فرض کریں وہ ہے اور جتنا ٹائم اس کو درکار ہے وہ لگے, اس کو وہ ایکسپونینشیل ہے تو ہو ایسا. البتہ اگر میں نے اس الگوریدم کو چلایا تو اس نے مجھے یہ ایک نتیجہ دیا. اب میں اس کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں, اور شیورلی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ واقعی کورڈ بائی 3 کلیکس ہے, کیونکہ دیکھیں اتنے حصے کو اگر آپ دیکھیں, یہ جو 4 ورٹسیز ہیں یہ آپس میں کمپلیٹ گراف بناتے ہیں. اس ورٹیکس کا بقیہ کے ساتھ بھی لنک ہے, لیکن یہ 4 جو ہیں ان میں یہ خاصیت ہے کہ یہ کمپلیٹ گراف آپس میں بناتے ہیں. یہ اب آپ ان ورٹسیز کے درمیان جو ایجز ہیں ان کو لے کے ویریفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ان تینوں کو دیکھیں تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی کمپلیٹ گراف بنا رہے ہیں, کیونکہ اس میں ایک یہ ایج ہے, ایک یہ ایج ہے, اور ایک یہ ایج ہے. اور ٹھیک ہے یہ بقیہ ایجز ہیں, لیکن یہ 3 اگر میں لوں تو یہ کمپلیٹ گراف بناتے ہیں. اور پھر یہ جو 2 ہیں یہ بھی 3, یہ 2 آپس میں کنیکٹڈ ہیں, تو یقیناً یہ بھی کمپلیٹ گراف بناتے ہیں. یہ وہ ہے ریڈیوسیبلٹی والی بات کہ کس طرح ہم نے ایک پرابلم جو نون پرابلم ہے این پی کمپلیٹ, اس کو ہم نے ریڈیوس کر دیا ایک اور پرابلم میں جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ وہ این پی کمپلیٹ ہے. اب دیکھیے 2 باتیں یہاں پہ. پہلی بات, ریڈیوسیبلٹی جو ہے وہ یہاں پہ پالینومیل ٹائم ہے, یعنی کہ ایک پرابلم کو دوسری پرابلم میں کنورٹ کرنے کی خاطر جو بھی الگوریدم ہمیں نظر آ رہا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ خود ہی ایکسپونینشیل ہو جائے, ورنہ تو ہم یہ ریڈیوس ہی نہیں کر سکتے. یہاں پہ کلیئرلی یہ بات ثابت ہے کہ ایک گراف اگر میں آپ کو دوں تو اس کا کمپلیمنٹ جو ہے وہ پالینومیل ٹائم میں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ کو جی گراف دیتا ہوں اور ایز اے ایڈجیسنسی میٹرکس دیتا ہوں تو آپ سمپلی اس کو فلپ کر دیں, یعنی کہ جہاں جہاں پہ ایجز تھے وہاں پہ 0 ڈال دیں یا ادھر انفینٹی ڈال دیں, اور جہاں پہ ایجز نہیں تھے وہاں پہ آپ ویلیوز ڈال دیں. اس سے آپ کو کمپلیمنٹ مل جائے گا, اور اس کے لیے آرڈر n اسکوئر ٹائم درکار ہے, کیونکہ آپ نے سمپلی ایک 2 ڈائمینشنل ارے جو ہے یا میٹرکس کو جا کے اس کی ویلیوز کو 1 بائی 1 کنورٹ کرنا ہے. ویریفائبلٹی جو ہے وہ بھی دونوں میں شامل ہے. 3 کلر کے کیس میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ہم اس کو پالینومیل ٹائم میں ویریفائی کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ جو کلیک کور پرابلم ہے اس کو بھی ہم ویریفائی کر سکتے ہیں. ہم وہاں پہ سمپلی یہ کمپلیٹ گراف پراپرٹی جو ہے یہ ہم نے دیکھنی ہے. اب جو اصل بات کہ چونکہ ہم 3 کلر پرابلم سالو نہیں کر سکتے پالینومیل ٹائم میں, اور اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں 3 یہ کور پرابلم میں, کلیک کور پرابلم, اور اس کیس میں 3 کور پرابلم, تو یقیناً ہم کلیک کور پرابلم کو بھی پالینومیل ٹائم میں سالو نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر ہم کر سکتے, فرض کریں کہ کوئی کلیم کرتا ہے کہ 3 کلر پرابلم جو ہے وہ پالینومیل ٹائم میں سالو نہیں ہو سکتی, اور 3 یہ جو کور پرابلم ہے کلیک کور پرابلم جس میں 3 کا کور ہم ڈھونڈ رہے ہیں, فرض کریں اس کے لیے مجھے ایک پالینومیل ٹائم الگوریدم مل جاتا ہے, میں ڈھونڈ لیتا ہوں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ اگر مجھے وہ 3 کلر پرابلم سالو کرنی ہے تو میں اس کو اس طرح نہیں کروں گا, میں اس کو گراف کا کمپلیمنٹ لے کے اس کا 3 کلیک نکالوں گا, اور دیکھا آپ نے کہ کس طرح یہ 3 کلیکس میں جتنے ورٹسیز ہیں یہی وہ 3 کلر کے حوالے سے سیم کلر کے ہو سکتے ہیں.
یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک این پی کمپلیٹ پرابلم کی سولوشن تو پالینومیل ٹائم اویلیبل نہیں اور دوسرے کی آپ نے ڈھونڈ لی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریڈکشن کو بھول جاؤ، وہ دوسری این پی کمپلیٹ ہی رہے گی اور یہ جو ہے اب پالینومیل ٹائم ہو گئی۔ یہ ریڈکشن جو ہے چونکہ پالینومیل ٹائم ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اگر ایسی تمام پرابلم، صرف یہ دو نہیں، ایسی تمام پرابلمز جو کہ ریڈیوسیبل ہیں ایک سے دوسرے میں، اگر ان میں سے کسی ایک کی سولوشن مل جائے، یعنی کہ کسی ایک کا پالینومیل ٹائم مل گیا الگوریدم، تو وہ الگوریدم میں بقیہ تمام پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہوں۔ اور وہ کیسے؟ میں ان تمام پرابلمز کو اس پالینومیل ٹائم جو الگوریدم جس کے لیے میں نے تلاش کر لیا، اس پرابلم میں ریڈیوس کر دیتا ہوں یا ٹرانسفارم کر دیتا ہوں، یہاں میں سولوشن نکالتا ہوں اور وہ مجھے واپس اس اوریجنل پرابلم کی سولوشن مل جاتی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی بات ثابت ہے کہ اگر ایک پرابلم، یہ کلر پرابلم اگر آپ لیں، وہ 3 کلربل نہیں ہے تو اس کے کورسپونڈنگ جو کور پرابلم ہے اس میں بھی آپ کور تلاش نہیں کر سکیں گے۔ یہ دونوں باتیں انٹرچینجبل اب ہو گئی۔ تو کاروائی یوں ہوتی ہے، یعنی کہ یہ جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ ایک الگوریدم کے بارے میں یا ایک پرابلم کے بارے میں ہم پروو کریں گے کہ اس پرابلم کے لیے کوئی پالینومیل ٹائم الگوریدم اویلیبل یا ایزی یا ایفیشینٹ الگوریدم اویلیبل نہیں۔ یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ پالینومیل ٹائم اویلیبل نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پرابلم سالو ہی نہیں کر سکتے، یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے سالو کریں، خاص طور پہ اگر وہ آپٹمائزیشن پرابلم ہے تو آپ جو بھی الگوریدم پھر بنائیں گے جس سے ایک آپٹیمل آنسر آپ کو ملے، وہ ایکسپونینشل ہو سکتا ہے، اس کو 1 گھنٹہ لگ جائے، 10 دن لگ جائے، 10 صدیاں لگ جائیں یا اس سے بھی زیادہ۔ کئی ایسی پرابلم ہے جس کا آپٹیمم آنسر جو ہے وہ گھنٹوں میں نہیں بلکہ سالوں میں، بلکہ صدیوں میں آئے گا۔ تو ایک لحاظ سے وہ سولوشن نہ ہونے کے برابر ہے کہ اگر ایک سوال کا جواب آپ کو 25,000 سال کے بعد ملے آپٹیمل، تو اس آپٹیمل جواب کا فائدہ کیا ہے؟ تب تک تو عمر گزر چکی۔ تو یہ نہ سمجھیے گا کہ پرابلم سالویبل نہیں ہے کوئی آپٹیمائزیشن پرابلم، بس یہ کہ وہ سولوشن، آپٹیمل سولوشن اتنی دیر میں ملتی ہے کہ وہ آلموسٹ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو اب اگر کسی پرابلم کو دیکھتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اس کی سولوشن پالینومیل ٹائم نہیں، تو بجائے یہ کہ ہم بیکار کوشش کریں، اب جو کاروائی وہ یوں ہوگی کہ کسی نون این پی کمپلیٹ پرابلم کو ہم لیں گے یا مے بی این پی ہارڈ پرابلم کو لے لیں، اس کو ہم ریڈیوس کریں گے اس نئی پرابلم جو کہ اب ہمارے سامنے ہے، اور اگر یہ ریڈکشن ہم پالینومیل ٹائم میں کر سکتے ہیں، اور پھر یہ کہ پہلی پرابلم پروو ہو چکی ہے کہ وہ این پی کمپلیٹ ہے، ریڈکشن آپ کے سامنے ہے، ویریفائبلٹی دونوں کی پالینومیل ٹائم ہے، تو اس سے یقیناً یہ ثابت ہوا کہ یہ جو نئی پرابلم ہے اس کے لیے کسی صورت میں پالینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ہے۔ اگر مل گیا تو نہ صرف یہ پرابلم نئی جو آپ نے تلاش کی ہے، بلکہ تمام این پی کمپلیٹ پرابلمز، تمام کی تمام، یہ نہیں کہ ان میں سے سب سیٹ نہیں، تمام کی تمام جو ہیں وہ پالینومیل ٹائم میں سالو ہو سکتی ہیں، کیونکہ میں یہ ریڈکشن کے ذریعے اس سولوشن کو اب ان تمام پرابلمز پہ اپلائی کر سکتا ہوں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ ریڈکشن تو میں نے کر لی، لیکن اس کے لیے مجھے ایک نون پرابلم چاہیے۔ 3 کلر کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس کے بارے میں یہ پروو ہو چکا ہے، لیکن وہ کیسے پروو ہوا؟ الٹیمیٹلی یہ بات تو پھر چلتی جائے گی، میں کہتا ہوں کہ یہ 10,000 پرابلمز این پی کمپلیٹ ہیں، لیکن آخر ایک پرابلم کہیں نہ کہیں تو شروع میں کسی نے پروو کی تھی کہ بھئی یہ این پی کمپلیٹ ہے، جس کی بنا پہ اب میں ریڈکشنز کے ذریعے یہ بقیہ پرابلمز کو کہتا ہوں کہ یہ این پی کمپلیٹ ہیں۔ تو ہمیں اس ساری کاروائی کو شروع کرنے کے لیے، یا جس طرح انگریزی میں محاورہ ہے to get the ball rolling we need a problem، ایک این پی کمپلیٹ پرابلم تو ہمیں چاہیے جس کے بارے میں ہم پروو کر دیں کسی طریقے سے کہ یہ واقعی ہی این پی کمپلیٹ ہے۔ آئیے اب اس پرابلم کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں، اس کا پروف ہم نہیں کریں گے، ڈسکشن، اور پھر ہم ایک اور ریڈکشن دیکھیں گے جس میں ہم اس جو سنگل پرابلم جس سے یہ ساری کاروائی ایک لحاظ سے شروع کی جاتی ہے
اس سے پھر ہم ریڈکشن کے ذریعے ایک اور پرابلم کو پروو کریں گے کہ وہ بھی این پی کمپلیٹ ہے. We need to have at least one NP-complete problem to start the ball rolling, and Stephen Cook showed that such a problem existed. He proved that the Boolean satisfiability problem is NP-complete. یہ اسٹیون کوک پروفیسر تھے امریکہ میں، یہ ابھی بھی میرے خیال میں زندہ ہیں، شاید یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں پڑھاتے ہیں. انہوں نے ارلی 70s میں ایک تھیورم پروو کیا جس میں یہ بولین سیٹسفائبلٹی پرابلم جو ہے، ابھی میں اس کے بارے میں تفصیل بیان کروں گا، یہ انہوں نے این پی کمپلیٹ پروو کر دی. یہ پروف جو ہے انہوں نے ریڈکشن سے تو نہیں کیا بلکہ ٹیورنگ مشینز استعمال کر کے، اور اس کا پروف کافی کمپلیکس بھی ہے، لینتھی بھی ہے، اور اس کے لیے کافی بیک گراؤنڈ مٹیریل چاہیے اس سے پہلے کہ اس تھیورم کی جو پروف ہے اس کی سمجھ آئے. وہ ہم یہاں نہیں کریں گے، وہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کمپلیکسٹی تھیوری میں اگر کوئی کورس ہو تو اس میں یہ چیز کور کی جاتی ہے. تو آئیے اب اس پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور پھر ہم اس کو استعمال کریں گے اپنی ریڈکشنز میں. A Boolean formula is a logical formulation which consists of variables xi. These variables appear in a logical expression using logical operations, اور وہ operations کیا ہیں؟ negation of x جس کو میں x بار سے شو کروں گا، boolean or جس کو میں x v y سے شو کروں گا، اور boolean and جس کو x اور یہ inverted v y سے میں شو کروں گا. میں اصل میں x y اور x بار y بار کو boolean expressions میں شامل کروں گا، اور میرے پاس یہ آپریشن صرف 3 ہیں. تو اس سے اب دیکھیے کیا بنتا ہے. Boolean satisfiability problem جس کی abbreviation SAT ہے کہ given a Boolean formula, is there a way to assign truth values 0, 1 or true, false to the variables of the formula so that the formula evaluates to true. اب یہ کیا ہے فارمولا اور کیسے ایویلویٹ ہوگا، اس کی بھی مثال دیکھ لیجئے. فار ایگزامپل اگر آپ یہ فارمولا لیں x1 and اور پھر x2 اور x3 not اور پھر parentheses close، پھر اس کو ٹوٹل چیز کو میں نے اینڈ کیا اور اندرونی طور پہ x not یا x بار جو کہ نیگیشن شو کر رہا ہے اینڈ x3 not، ان دونوں کے اینڈ کو میں نے اور کیا x1 اور. اب یہ فارمولے جو ہے میرے خیال میں آپ پہلے دیکھ چکے ہیں جب آپ نے وہ کارنو میپس وغیرہ یا سرکٹس وغیرہ ڈسکس کیے تھے، لاجیکل سرکٹس، وہاں پہ آپ نے اسی طرح کے ایکسپریشنز بنائے تھے، اور بلکہ ان کے پھر آپ سرکٹس بناتے ہیں. یہ جو فارمولا ہے جس میں 3 ٹرمز ہیں x1 x2 اور x3 اور پھر ان کی نیگیشنز ہیں، یہ فارمولا جو ہے پورے کا پورا اگر میں ایویلویٹ کروں فار دی اسائنمنٹ x1 equal 1 x2 equal 0 and x3 equal 0، تو یہ ویلیوز اگر میں اس میں ڈال دوں تو یہ پورے کا پورا ایکسپریشن جو ہے یہ ٹرو نکلتا ہے. یہ اب آپ ہاتھ سے چیک کر سکتے ہیں. x1 کی جگہ 1 ڈال دیں، x2 کی جگہ 0 ڈال دیں، x3 کی جگہ 0، اور جہاں پہ x3 بار یا x2 بار یا x1 بار ہے وہاں پہ اس کا کمپلیمنٹ یعنی کہ اگر x1 1 ہے تو اس کی جگہ 0 ڈال دیں، تو یہ ٹوٹل ایکسپریشن جو ہے یہ ٹرو نکلے گا. آن دی ادر ہینڈ اگر یہ لمبا سا ایکسپریشن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس سارے کے اندر 3 ہی ٹرمز ہیں x1 x2 اور x3 جن کو میں پہلے ویریبلز کہہ چکا ہوں. ان ویریبلز کو آپ جو مرضی ویلیوز اسائن کر کے دیکھ لیں، ایکچولی ہیں تو یہ 3 ہی x1 x2 x3، ان کو آپ جو مرضی 1 zeros اسائن کر کے دیکھ لیں، یہ کبھی بھی فارمولا جو ہے یہ ٹرو نہیں ہوگا. یہ مثال جو ہے یہ ڈیجیٹل لاجک میں بھی آپ کور کرتے ہیں، جہاں پہ اصل میں آپ ایک پرابلم کو لیتے ہیں، اس کا پھر ایک بولین ایکسپریشن بناتے ہیں جس سے پھر آپ ایک سرکٹ ڈیزائن کرتے ہیں، اور اس سرکٹ میں یہ جو x1 x2 x3 جو چیزیں ہیں یہ ان پٹ بنتی ہیں. اینڈ جو ہے وہ اینڈ گیٹ بن جاتا ہے، اور جو ہے وہ اور گیٹ بن جاتا ہے، اور نیگیشن جو ہے وہ نینڈ گیٹ بن جاتا ہے. اسی طرح اور سرکٹ ایلیمنٹس بھی ہیں، ایکسکلوسیو اور ہے. لیکن اصل میں ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو کمپیوٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا اینڈ اور یا ایک بولین سرکٹ ہے،
اور آپ کے تمام الگوریدمس کچھ بھی ہو جو کہ اس کمپیوٹر پہ چل رہی ہے، اگر آپ سوچیں تو ایونچولی ہر چیز کو میں ایک بولین ایکسپریشن میں لا سکتا ہوں. وہ کس طرح کہ فرض کریں میں یہ ہیملٹونین سرکٹ کو لیتا ہوں یا سائیکل کو لیتا ہوں، اس میں جو ورٹسیز ہیں ان کی چوائس جو ہے وہ بھی x1 x2 سے میں سگنیفائی کر سکتا ہوں. یعنی کہ ایونچولی ہر پرابلم جو ہے ایک لحاظ سے جب وہ کمپیوٹر کے اندر ڈیجیٹل لاجک لیول پہ گئی تو وہ ایک بولین ایکسپریشن بن گئی، اور اس کا آنسر یس آنے کا مطلب ہے کہ اس پرابلم کی سولوشن جیسی آپ چاہتے ہیں مل گئی. اگر اس کا آنسر یس یا 1 نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سولوشن نہیں ملی، یا یہ کہ اگر آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں اس کا 1 آنسر نہیں آتا تو پھر اس پرابلم کی سولوشن نہیں ہے. اصل میں اسٹیون کک جو تھا وہ ایک لحاظ سے ایک ایسی پرابلم کی تلاش میں تھا جو کہ سب سے زیادہ جنرل ہو، یعنی کہ مشکل تو نہیں لیکن وہ تمام پرابلمس کو انکمپس کرے. اس لحاظ سے سوچا جائے تو یہ بولین سیٹسفائبلٹی جو ہے یہ تمام کمپیوٹیشنل پرابلمس کو اب کور کرتی ہے، کیونکہ ہر پرابلم جو بھی آپ کمپیوٹر پرابلم لے لیں الٹیمیٹلی اس نے ان بولین سرکٹس پہ ہی میپ ہونا ہے. ایک کمپیوٹر ایک بولین سرکٹ ہے، بہت بڑا بولین سرکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہزاروں ایلیمنٹس ہیں اور ان میں یہ اسائنمنٹس ہی ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ریزلٹس آتے ہیں. بلکہ اس کی مثال میں آپ کو اب دکھاتا ہوں، وہ یوں کہ فرض کریں یہ سرکٹ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اس کا بولین ایکسپریشن اگر آپ بنائیں تو یہ اب انٹرچینجبل ہیں. جیسے کہ میں نے دکھایا ہے یہ 5 انپٹس ہیں، نیچے ایکسپریشن ہے x1 اینڈ x4 اور ہوا x2 کے ساتھ، پھر اینڈ x3 اینڈ x4 بار اور x2 بار اور پھر اینڈ x5 کے ساتھ. اگر آپ اس کو لے کے جہاں جہاں اور ہے وہ اور سرکٹ ایلیمنٹ اور جہاں جہاں اینڈ ہے وہاں پہ اینڈ گیٹ لگا دیں، جہاں جہاں پہ نیگیشن ہے وہاں پہ نینڈ گیٹ لگا دیں، تو یہ سرکٹ اس بولین ایکسپریشن کی عکاسی کرتا ہے. تو سیٹسفائبلٹی پرابلم اب یہ ہے کہ یہ جو اس کی انپٹس ہیں x1 x2 x3 سے x5 ان کو میں 1s اور 0s اسائن کرتا ہوں. وہ کون سی اسائنمنٹ ہے x1 x2 x3 x4 5 کو جس کی بنا پہ اس سرکٹ کے اندر سے جو فائنل آؤٹ پٹ نکلے گی وہ 1 ہوگی. اب سرکٹ کے حوالے سے اگر آپ سوچیں کہ 5 انپٹس ہیں تو کوئی پالینومیل ٹائم الگوریتھم آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو آپ کو فوراً بتا دے کہ یہ اسائنمنٹ اس کو دو. اب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی صورت میں اس پرابلم کا پالینومیل ٹائم حل جو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ آپ ان اسائنمنٹس کو باری باری ٹرائی کریں. دوسرا یہ ہے کہ اگر فائنل 1 ہے تو آپ کو بیک ٹریکنگ کرنی پڑے گی، لیکن وہاں پہ بھی آپ کو کافی کمبینیشن جو ہیں وہ ٹرائی کرنی پڑیں گی. اسٹیون کک نے اس پرابلم کو لیا کیونکہ یہ ایک انتہائی جنرل پرابلم نظر آ رہی تھی اور اس کو انہوں نے پروف کیا کہ یہ این پی کمپلیٹ ہے. یہ پروف جیسے کہ میں نے ارض کیا ریڈکشن کے ذریعے نہیں بلکہ ٹیورنگ مشینز کو استعمال کر کے کیا گیا تھا، وہ ہم یہاں پہ کور نہیں کریں گے. تو آئیے اب اس پرابلم کو لے کے ہم اپنا یہ جو بال رولنگ والا معاملہ ہے اس کی طرف چلتے ہیں. Cook's theorem satisfiability is NP complete یہ انہوں نے پروف کیا تھا، لیکن جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھا ہے we will not prove the theorem, it is quite complicated. یہ پروف اویلیبل ہے، اگر آپ کی خواہش ہے تو اس کو انٹرنیٹ پہ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. In fact, it turns out that even a more restricted version of the satisfiability problem is NP complete. اور وہ ہے a Boolean formula is in 3 conjunctive normal form جس کو 3CNF کہتے ہیں if it is a Boolean and of clauses where each clause is the Boolean or of exactly 3 variables یا literals. For example, جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہاں پہ دیکھیے کہ اینڈز آپ کو نظر آ رہے ہیں لیکن پرنتھسیز میں جتنی ٹرمز ہیں ان کے درمیان صرف اور ہے، اور ہر پرنتھسیز میں صرف 3 ٹرمز ہیں x1 x2 x3 یا اس کی نیگیشن ہے، دوسرے میں x1 x3 x4 ہے، تیسرے میں x2 x3 x4 ہے. اس کو کہتے ہیں 3 conjunctive normal form 3CNF. اس میں اینڈ جو ہے یہ کنجنکشن ہے اور یہ جو 3 کی بات ہے اس کی وجہ سے
3CNF جو ہے یہ جو فارم ہے یہ بھی این پی کمپلیٹ ہے. سیٹسفائبلٹی تو پروو ہوئی کہ این پی کمپلیٹ ہے. اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اس کی ایک ریڈیوسڈ فارم ہے 3 کنجنکٹیو نارمل فارم یہ بھی اصل میں این پی کمپلیٹ ہے. ہم اب اس 3CNF کو لے کے کہ بھئی اس کو کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ این پی کمپلیٹ ہے، اس کو لے کے اب ہم ریڈکشنز کا سلسلہ جاری کریں گے. بلکہ ایسا ہوا تھا کہ جب اسٹیون کوک نے یہ پیپر پبلش کیا تھا میرا خیال ہے کوئی 1972 میں، تو اس کے امیڈیٹلی آفٹر پروفیسر کارپ جو یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ہیں یا شاید اب نہیں ہے، انہوں نے 17 پرابلمس کو امیڈیٹلی ریڈکشن کے ذریعے پروو کر دیا کہ وہ بھی این پی کمپلیٹ ہیں. اور اس کے بعد تو اب ہزاروں پرابلمس جو ہیں وہ پروو ہو چکی ہیں این پی کمپلیٹ، اور وہ تمام کی تمام جو ہیں اس ریڈکشن پروسیس کی بنا پہ، اور جس کو اس یہ سیٹسفائبلٹی پرابلم یا 3CNF پرابلم نے ایک لحاظ سے اس کاروائی کو شروع کیا تھا. تو آئیے اب اس کی ہم بھی ایک مثال کرتے ہیں، اور وہ ہے انڈیپینڈنٹ سیٹ پرابلم. 3SAT is the problem of determining whether a formula is in 3CNF form is satisfiable, اور یہ کہ 3SAT is NP complete. We can use this fact to prove that other problems are NP complete اور یہ reduction کے ذریعے, and we will do this with the independent set problem. یہ ایک اور پرابلم ہے جس کو ہم پروو کریں گے کہ یہ بھی NP complete ہے. یہ independent set problem کیا ہے؟ Given an undirected graph G and an integer k, does G contain a subset V prime of k vertices such that no two vertices V prime are adjacent to each other? خیر یہ اسٹیٹمنٹ اس طرح تو فوراً شاید سمجھ نہ آئے، تو میں آپ کو اس کی مثال دکھاتا ہوں جس سے یہ فوراً پتہ چل جائے گا کہ یہ پرابلم ہے کیا. پہلے یہ دائیں جانب گراف دیکھیے، انڈائریکٹڈ گراف ہے، اس میں ورٹیسیز ہیں اور ان کے درمیان ایجز ہیں. میں نے ان میں سے ایسے ورٹیسیز کو ڈھونڈنا ہے ان تمام 9 ورٹیسیز میں سے، اور وہ ایسے ہوں کہ ان کے درمیان ایجز نہ ہو. اور یہ اب آپ میں نے دائیں جانب ان کو رنگ کر کے دکھایا ہے کہ یہ 4 ورٹیسیز جو ہیں ان کو دیکھیں تو ان میں آپس میں کوئی ایج نہیں. ٹھیک ہے، ان کے بقیہ ورٹیسیز کے ساتھ تو ایج ہے، لیکن آپس میں دیکھیے ان یہ جو رنگین شدہ ورٹیسیز ہیں ان کے درمیان آپس میں کوئی ایج نہیں. یہ جو انڈیپینڈنٹ سیٹ پرابلم ہے یہ اصل میں اس کی کافی پریکٹیکل اپلیکیشن ہے. اس کی ایک مثال کچھ ایسے ہے کہ آپ لوگوں کو دعوت پہ بلانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے جو حضرات آپ بلا رہے ہیں ان میں آپس میں کچھ مسائل ہیں کہ اگر ایک صاحب اے دعوت پہ آتے ہیں تو صاحب سی کو آپ بلا نہیں سکتے، یا اگر سی کو بلاتے ہیں تو اے کو نہیں بلا سکتے کیونکہ ان میں آپس میں شاید کوئی دشمنی ہے. اگر وہ دونوں دعوت پہ اکٹھے ہو گئے تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. اسی طرح کوئی اور پیئرز ہیں، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اے جو ہے وہ بی اور سی دونوں کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے. تو اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کی لسٹ ہے جس میں فرض کریں کچھ 100 کے قریب لوگ ہیں. آپ نے ان میں سے لوگوں کو دعوت پہ بلوانا ہے، تو آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ میکسیمم نمبر آف پیپل جو انوائٹ ہو سکتے ہیں وہ کیا ہیں. اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب وہ دعوت پہ آتے ہیں تو ان کے درمیان آپس میں کوئی مسئلہ نہیں، وہ دعوت میں کوئی جسے کہتے ہیں ہلچل یا ایسی کوئی کاروائی نہیں کریں گے جس سے کوئی شرمندگی والی سچویشن پیدا ہو. یہ پرابلم جو ہے اس کی اپلیکیشنز آپ اور بھی سوچ سکتے ہیں، لیکن جو انڈیپینڈنٹ لفظ ہے سیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک گراف میں سے ان ورٹیسیز کو چنو جن کے درمیان میں کوئی ایجز نہیں ہے. ان کے اور ورٹیسیز کے ساتھ ایجز ہیں لیکن ان کے درمیان نہیں. اب یہ چیز ڈٹرمن کرنا کہ ایک گراف میں انڈیپینڈنٹ سیٹ ہے یا کسی خاص سائز کا ہے، جس کو میں ڈیسیژن پرابلم بنا دیتا ہوں، یہ ہمیں شک ہے کہ این پی کمپلیٹ ہے، یعنی کہ اس کے لیے پالینومیل ٹائم الگوریدم نہیں ہے. یہ اب ہم کیسے کریں گے؟ ہم ریڈکشن کے ذریعے. اور ریڈکشن کیسے کریں گے کہ ایک نون پرابلم جو این پی کمپلیٹ ہے اس کو ہم اب انڈیپینڈنٹ سیٹ میں کنورٹ کریں گے. وہ نون پرابلم اب یہ سیٹسفائبلٹی، بلکہ اس کی یہ جو ریڈیوس 3CNF فارم ہے یہ ہوگی.
آئیے اب میں اس 3CNF فارم کو انڈیپینڈنٹ سیٹ پرابلم میں کنورٹ کرتا ہوں اور پھر اس سے ہم یہ پروف کریں گے کہ چونکہ 3CNF NP کمپلیٹ ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ سیٹ پرابلم بھی NP کمپلیٹ ہے۔ یہاں پہ اب میں نے ایک 3CNF فارم میں ایک بولین ایکسپریشن دکھایا ہے اور ہر ٹرم دیکھیے 3 لٹرلز پہ مشتمل ہے، x1 x2 x3، ٹھیک ہے، اس کی نیگیشن ہے، لیکن ہر پرنتھسیز کے اندر صرف 3 ٹرمز ہیں، اور یہاں پہ ایکچولی لٹرلز بھی صرف 3 ہی ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر ٹرم میں صرف 3 لٹرلز ہیں، وہ آپس میں اور ہوئے ہیں، اور ان کو میں نے آپس میں اینڈ کیا ہوا ہے۔ یہ پرابلم کہ اس ایکسپریشن کو وہ کون سی اسائنمنٹ ہے x1 x2 x3 کی جو کہ سیٹسفائی کرے گی، یہ NP کمپلیٹ ہے، یعنی کہ x1 x2 x3 کی وہ ویلیوز تلاش کرنے کی خاطر کوئی پولینومیل ٹائم الگوریتھم نہیں ہے، تو وہ ایکسپونینشیل ہوگا، کیونکہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے آپ کو تمام پاسبلٹیز ٹرائی کرنی پڑیں گی، x1 x2 x3 کی ویلیوز لے کے اس فارمولے میں لگائیں، اور اس کو آپ بڑا کر دیں تو پھر وہ اور ہی زیادہ مشکل پرابلم ہوتی جائے گی۔ اس چیز کو اب دیکھیے میں کیسے انڈیپینڈنٹ سیٹ میں کنورٹ کرتا ہوں، وہ یوں، اس میں یہ جو 3 ٹرمز ہیں ان کے میں 3 ورڈسیز بناتا ہوں، جیسے کہ x1 کو میں نے یہاں پہ دکھایا ہے، x2 بار کو یہاں پہ، اور x3 بار کو یہاں پہ۔ اب ان کے درمیان جو اور ریلیشن شپ ہے اس کو اب میں ان اے سینس ایک کمپلیٹ گراف سے شو کرتا ہوں کہ ان کے درمیان میں ایجز لگا دیتا ہوں۔ یہ اتنا سا جو گراف ہے وہ اس ٹرم کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ x1 x2 بار x3 آپس میں کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ دیکھیے وہ ایک ایکسپریشن میں آ رہے ہیں۔ اب یہ کاروائی میں باقی ٹرمز کے ساتھ بھی کروں گا، اور پھر میں آہستہ آہستہ ان چھوٹے چھوٹے سب گرافز کو آپس میں جوڑوں گا، تو آئیے وہ بھی کرتے ہیں۔ یہاں پہ اب میں نے دوسری ٹرم لی x1 بار x2 x3، یہ آڈ ہیں، اس کے لیے میں نے اب یہ ایک چھوٹا سا سب گراف بنا دیا، ان میں بھی میں نے دیکھیے ایجز ڈال دیے، یہ ایک کمپلیٹ گراف بن گیا ہے۔ اب چلیے اس ٹرم کے اوپر، اس کو بھی میں نے لے کے یہاں پہ اب یہ تیسرا سب گراف بنایا ہے جس میں x1 بار x2 اور x3 بار میں نے شامل کر دیا، اور فائنلی میں اب یہ جو لاسٹ ٹرم ہے اس کو لے کے میں نے یہ سب گراف بنا دیا۔ اب میں یہ کروں گا کہ جہاں جہاں x1 اور x1 بار ہیں، یا کوئی بھی xi اور اس کا کمپلیمنٹ ہے، ان کو میں آپس میں جوڑ دوں گا ان سب گرافز میں۔ تو یہ کاروائی دیکھیے، یہاں پہ یہ x1 ہے، یہاں پہ x1 ہے، یہاں پہ x1 بار ہے، یہاں پہ x1 بار ہے۔ میں ہر لٹرل یا ہر ویریبل کو اس کے کمپلیمنٹ کے ساتھ اب ایجز کے ساتھ جوڑ دوں گا۔ یہاں پہ اب میں نے x1 کو اس کے کمپلیمنٹ x بار یہاں پہ، اور یہاں پہ بھی x1 بار ہے، اس سے جوڑ دیا ہے۔ اسی طرح یہ x1 جو ہے اس کو بھی میں نے اس کے کمپلیمنٹ اور اس کے یہ والے کمپلیمنٹ کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ اگر x1 کہیں اور ہوتا تو اس کو بھی میں اس کے کمپلیمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتا۔ یہ کاروائی جو ہے اب میں x2 کے ساتھ بھی کرتا ہوں کہ x2 اور x2 بار جڑ گئے، یہاں پہ بھی x2 بار ہے، یہ بھی x2 بار ہے۔ اس طرح اب اس تصویر میں x2 جو ہے وہ بھی اپنے کمپلیمنٹ کے ساتھ اس کے ایجز بن گئے۔ فائنلی x3 کو جب میں نے کیا تو x3 جو ہے وہ بھی کمپلیمنٹس کے حساب سے یہ گراف میں ایجز سامنے آ گئے۔ اب ہم اس بولین ایکسپریشن کو دیکھتے ہیں کہ اس کو اگر میں نے سیٹسفائی کرنا ہے تو x1 x2 اور x3 جو ہیں ان کو میں کیا ویلیوز دوں۔ وہ ویلیوز پھر میں استعمال کر کے انڈیپینڈنٹ سیٹ جو ہے اس کو تلاش کروں گا۔ تو یہ کاروائی دیکھیے، یہاں پہ یہ ایکسپریشن میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور لکھا ہے کہ دا بولین فارمولا از سیٹسفائڈ بائی دی اسائنمنٹ x1 = 1 x2 = 1 اور x3 = 0۔ یہ ویلیوز x1 = 1 x2 = 1 x3 = 0 آپ اگر اس فارمولے میں ڈالیں تو یہ جو ٹوٹل فارمولا ہے، یہ تین اور ساری ٹرمز کا جو بنتا ہے اینڈ کر کے، یہ سیٹسفائی ہوگا، یعنی کہ اس کا فائنل آنسر جو ہے وہ 1 نکلے گا۔
اب ہم کریں گے یہ کہ اس کا جو ہم نے کورسپونڈنگ گراف بنایا ہے، جس کی کاروائی میں نے آپ کو دکھائی تھی بنانے کی، اس میں ہم یہ کریں گے کہ ہر ٹرم کو لے کے اس میں سے جو ٹرو لٹرل ہے وہ لے کے اس کو ہم کلر کر دیں گے یا سلیکٹ کر لیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس سے ہمارے پاس جو سیٹ بنے گا وہ سیٹ انڈیپینڈنٹ سیٹ ہوگا آف سائز 4، کیونکہ دیکھیے یہاں پہ 4 ٹرمز ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ سیٹ اگر ڈھونڈنا ہے تو کریں گے یہ کہ ان میں سے جو لٹرلز ٹرو ہیں وہ ہم لے لیں گے، جیسے اس میں x1 ٹرو ہے، اس میں x2 ٹرو ہے، اس کے اندر x3 بار ٹرو ہے، اور اس میں بھی x1 ٹرو ہے۔ یہ کاروائی اب دیکھیے، یہ میرا پہلا لٹرل تھا جس میں x1 ٹرو ہے، تو اس کو میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے۔ اب اس میں سے میں کسی اور کو شامل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہی تو کنڈیشن ہے کہ اس کے ساتھ جتنے لنکڈ ہیں ان کو میں شامل نہیں کر سکتا۔ اور یہاں سے اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ x1 کو میں نے x بار کے ساتھ کیوں جوڑا تھا، کہ اگر x1 آ گیا تو x بار جو ہے یہ والا ورٹیکس نہیں آ سکتا۔ اب ایک لحاظ سے اب اس کو ایز اے گراف دیکھیں کہ اگر یہ ورٹیکس آ گیا تو یہ یا اس کا جس کے ساتھ تعلق ہے یا ایج ہے وہ اب شامل نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے میں نے x1 لیا، اب اگلے میں چلتے ہیں۔ یہاں پہ x1 تو میں لے نہیں سکتا، x2 جو ہے وہ ٹرو ہے، کیونکہ اسائنمنٹ کے حساب سے x2 = 1 بولین ایکسپریشن کو سالو کرتا ہے۔ یہاں پہ میں نے x2 کو چن لیا۔ اب x2 کو چننے کی بنا پہ دیکھیے یہ تو سلیکٹ نہیں ہو سکتے، نہ یہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے جس کے ساتھ لنکیجز ہیں۔ اس سیٹ کے اندر سے میں x3 بار کو چنتا ہوں، یہ بھی ٹرو ہے، کیونکہ دیکھیے x3 کو 0 دیتا ہوں تو x3 بار جو ہے وہ 1 ہو گیا۔ اس کو میں نے چنا، اس کا دیکھیے کہ لنکیجز کے حساب سے کسی اور کو میں نے نہیں چنا جو کہ اس کے ساتھ ایج رکھتا ہے۔ اور فائنلی یہاں پہ دیکھیے میں نے اب x1 کو چن لیا۔ لیکن اگر آپ کو اس گراف کو اس طرح دیکھیں کہ اس میں یہ ایکسز نہیں لگے ہوئے، سمپلی یہاں پہ ورٹیسیز ہیں اور یہ ایجز تھے، تو پرابلم یہ تھی کہ اس گراف کو لے کے کیا آپ 4 ورٹیسیز ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ سیٹ بناتے ہیں، یعنی ان 4 کے درمیان آپس میں کوئی ایج نہیں۔ وہ میں نے اب یہاں پہ آپ کو دکھا دیے۔ لیکن اب دیکھیے ہوا کیا ہے، میں نے انڈیپینڈنٹ سیٹ تلاش نہیں کیا، نہ ہی ایک لحاظ سے میں نے وہ جو 3 کنجنکٹیو نارمل فارم تھی اس کی سولوشن کے بارے میں کچھ کہا کہ وہ کیسے آئی۔ ہاں اس کی سولوشن میں نے آپ کو دکھائی تو ضرور، لیکن یہ نہیں میں نے کہا کہ وہ الگوریتھم کیا ہے جس سے وہ سولوشن آئی۔ البتہ میں نے یہ کیا کہ 3CNF فارم میں ایک بولین ایکسپریشن سے میں نے ایک گراف بنایا، اور اس گراف میں آپ کی جو سولوشن تھی 3CNF کی اس کو میں نے ادھر بھی لاگو کر دیا، اور اس سے میں نے دیکھا کہ اصل میں جو ورٹیسز سلیکٹ کیے وہ تو انڈیپینڈنٹ سیٹ بناتے ہیں۔ تو ایک لحاظ سے یہ 3CNF اور یہ انڈیپینڈنٹ سیٹ پرابلمز جو ہیں یہ دونوں برابر ہیں، یعنی کہ ایک جیسی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ اگر میں 3CNF فارم کو اس انڈیپینڈنٹ سیٹ گراف میں کنورٹ کرنا چاہوں تو کیا یہ گراف میں پالینومیل ٹائم میں بنا سکتا ہوں کہ نہیں؟ کمپیوٹر پروگرام کے ذریعے، ہاتھ سے نہیں، یہ ہاتھ سے بھی سوچ لے، یقیناً میں اس کو پالینومیل ٹائم میں بنا سکتا ہوں۔ اب چونکہ ریڈکشن پاسبل ہے پالینومیل ٹائم میں، 3CNF فارم کے بارے میں پروو ہو چکا ہے کہ وہ NP کمپلیٹ ہے، یقیناً اس کی ویریفائبلٹی پالینومیل ٹائم میں ہے۔ میں x1 x2 x3 دیا، آپ نے اس فارمولے میں ان کی ویلیوز لگائیں اور آنسر آ گیا، اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں لمبی چوڑی کاروائی کی۔ اسی طرح انڈیپینڈنٹ سیٹ اگر میں آپ کو دیتا ہوں ایز اے سرٹیفکیٹ کہ یہ گراف ہے، اس میں یہ ورٹیسیز انڈیپینڈنٹ سیٹ ہیں، آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اکٹھی ہوئیں تو ثابت یہ ہوا کہ انڈیپینڈنٹ سیٹ پرابلم بھی NP کمپلیٹ ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ ریڈکشن کے ذریعے میں کیا کیا کر سکتا ہوں۔ کوئی پرابلم میرے سامنے آئے، خاص طور پہ آپٹیمائزیشن پرابلم، اس کو میں ڈیسیجن پرابلم میں کنورٹ کرتا ہوں۔ اگر مجھے شک ہوا تو میں کوشش کروں گا کہ کسی نون NP کمپلیٹ پرابلم، اب یہ نہیں کہ میں ہمیشہ اس 3CNF سے یا سیٹسفائبلٹی سے شروع ہوں، نہیں، اب میں کسی نون پرووڈ NP کمپلیٹ پرابلم سے شروع ہوتا ہوں، اس کو میں ریڈیوس کر دیتا ہوں اس نئی پرابلم میں، اور اگر یہ ریڈکشن پالینومیل ٹائم میں ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نئی پرابلم بھی NP کمپلیٹ ہے۔
اب ان این پی کمپلیٹ پرابلمس یا این پی ہارڈ پرابلمس کی سولوشن اگر پالینومیل ٹائم میں نہیں ملتی تو پھر کیا کیا جائے؟ اگر یہ پرابلم آپ سالو کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ طریقہ تو کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس کا حل ملے. ایکچولی اس کے لیے بھی الگوریدمس اویلیبل ہیں. وہ ہیورسٹک الگوریدمس، بروٹ فورس الگوریدمس، جینیٹک الگوریدمس، برانچ اینڈ باؤنڈ پرابلمس یا اپروکسیمیشن الگوریدمس، یعنی کہ کئی اور اسٹریٹجیز ہیں جن سے آپ ان پرابلمس کا حل تلاش کر لیں گے اور شاید وہ آپٹیمل نہ ہو. خیر، یہ ساری باتیں اب آپ ایک ایڈوانس کورس میں پڑھیں گے. اگر اس طرح کا کورس ہو جس میں کہ آپ ایسی ہارڈ پرابلمس جو ہیں ان کی سولوشن تلاش کریں تو وہاں پہ ایک نئے سیٹ آف الگوریدمس، ایک نئی سیٹ آف اسٹریٹجیز استعمال ہوگی. یہاں پہ اس کورس کی اب کاروائی مکمل ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ اب آپ کو اس الگوریدم اور ڈیزائن اور انالیسس کے حوالے سے احساس ہوا ہوگا کہ کمپیوٹر پروگرامنگ صرف کوڈنگ نہیں بلکہ وہ ایک پرابلم کو دیکھ کے اس کے لیے پہلے ایک اسٹریٹجی ڈیوائز کرنا کہ اس کو ہم کیسے حل کریں گے، بلکہ اب تو یہ بھی چیز سامنے آ گئی کہ اس کی ایک کلاس ڈٹرمن کرنا کہ آیا اس کا پالینومیل ٹائم یا ایزی سولوشن یا ایفیشینٹ الگوریدم ہے بھی کہ نہیں. اس کے بعد اس الگوریدم کے انالیسس کرنا، پھر اس الگوریدم کو اگر امپلیمنٹ کرنا ہے تو ایفیشینٹ ڈیٹا اسٹرکچرز کو ڈھونڈنا، اور پھر ایونچولی لینگویج ایشوز بھی آئیں گے کہ اس کو جب لینگویج میں کنورٹ کریں کسی میں، جاوا میں یا C++ میں، تو وہ بھی ایفیشینٹ ہو. جیسے کہ میں نے کورس کے بالکل شروع میں کہا تھا، یہ الگوریدمز جو ہیں یہ صرف اس کورس میں نہیں بلکہ ہر کورس میں جہاں پہ بھی کمپٹیشن ہو رہی ہے، کسی بھی فیلڈ میں، میڈیسن میں، سائنس میں، انجینئرنگ میں، اکنامکس میں، بزنس میں، الگوریدمز موجود ہیں. اب آپ یہ نئی سوچ کے ساتھ بقیہ تمام سبجیکٹس کو ضرور دیکھیے گا. آپ کو یہ نظر آئے گا کہ وہ پرابلمز حل کرنے میں اب آپ کو کافی آسانی ہوگی. یہاں پہ یہ کورس اب اختتام ہوا. انشاءاللہ کسی اگلے کورس میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک خدا حافظ.